شخص سنا تو اس نوجوان نے آ کر میرے خواجہ غریب نواز سے عرض کیا کہ اے آنے والا مہمان یہ بتا تو رو کیوں رہا ہے؟ تب اس شخص نے کہا کہ میں اپنی محبت کی جدائی سے رو رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پیر، خواجہ معین الدین نے کہا کہ اپنے پیر کی جدائی سے رو رہا ہوں، محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب وہ شخص سوچنے لگتا ہے کہ آخر محبت بھی کوئی رولاتی ہے کیا؟ میں نے سنا ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی یا کوئی درد ہوتا تب روتا ہے۔ آخر یہ شخص تو محبت یعنی پیار کی وجہ سے رو رہا ہے، یہ ایک انسان کی پیار کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اب وہ شخص جیسے ہی روزانہ آتا جاتا دیکھتا رہا کہ وہ خواجہ غریب نواز اپنے پیر کے نام سے رو رہا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ مجھے بھی رونا ہے، آخر محبت میں رونا ہوتا ہے کیسا؟ میں بھی رونا چاہتا ہوں کہ آخر محبت میں رونا کیسا جاتا ہے؟ اب اس شخص نے جیسے ہی اتنا کہا تو میرے خواجہ غریب نواز نے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تجھے یقین نہ آئے تو میرے ساتھ کلمہ پڑھ اور میرا مرید ہو جا، میرے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، میرا کلمہ پڑھ اور میرا مرید ہو جا۔ اب اتنا کہا تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں پہلے اپنی ماں سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے اپنی شام کے وقت ماں سے قریب آیا، اپنی ماں سے سوال کیا، کہا کہ ایک مسلمانوں کا بابا ہے، میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کے مرید ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں نے کہا کہ آخر اے بیٹا تو ضدی ہے، تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو ضدی ہے، جو چاہتا ہے تو وہی کرتا ہے۔ جو ٹھیک ہے، تیرے من میں جو آتا ہے وہ کرو، جو آتا ہے وہ کرو۔ اس شخص نے جیسے ہی میرے خواجہ کے پاس پہنچا کہا کہ میرے خواجہ غریب نواز آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی میرے خواجہ نے اسے کلمہ پڑھایا، اپنا مرید بنایا، اس کے بعد میرے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے شخص تجھے کچھ دنوں تک میرے ساتھ رہنا ہے، کچھ دنوں تک میرے ساتھ رہنا ہے۔ اب جیسے ہی کچھ دن گزرتا گیا، گزرنے کے بعد جیسے ہی 1 یا 2 ہفتہ گزرا، وہ شخص اٹھنا بیٹھنا یعنی خواجہ غریب نواز کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ وہ خواجہ غریب نواز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تہجد کی نماز میں خواجہ غریب نواز کے ساتھ، فجر کی نماز میں خواجہ غریب نواز کے ساتھ، ظہر کی نماز میں خواجہ غریب نواز کے ساتھ۔ اب وہ شخص پوری دن کی نماز، پوری رات کی نماز خواجہ غریب نواز کے ساتھ انہوں نے گزارنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی کچھ ہفتہ یا کچھ دن گزرنے کے بعد خواجہ غریب نواز نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص چلو ٹھیک ہے، اب میں کچھ دنوں کے لیے تجھے اپنے گھر بھیجتا ہوں، تو 3 دن کے بعد واپس آنا۔ اب جیسے ہی وہ شخص نے کہا کہ 3 دن کے لیے تم گھر چل جاؤ، اب وہ شخص نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد میں چلے جاتا ہوں، 3 دن کی بات ہے میں چلے جاتا ہوں۔ اب وہ شخص نے 3 دن کہتے ہوئے اپنے جیسے ہی گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد شام کا وقت ہوا۔ اب ویسے ہی شام کا وقت ہونے کے بعد اب وہ شخص نے اپنے پیر کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ شخص گھبرانا شروع ہو گیا، جیسے ہی رات کا پہر ہوا، اب وہ شخص جیسے ہی سونا چاہتا اسے نیند نہیں آ رہی ہے، وہ جیسا سونا چاہتا اسے نیند نہیں آ رہی ہے، ایک ہی بات یعنی اپنی پیر کی یاد آ رہی ہے اسے، اب وہ نیند نہیں ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ شخص نے کہا کہ چلو 2 دن کی بات ہے، آج 1 رات گزر گئی، دوسری رات کو اور 2 رات گزار لیتا ہوں۔ اب وہ شخص نے جیسے ہی رات گزارا، دوسری رات ہوا، جیسے ہی دوسری رات ہوا، پیر کی یاد میں وہ شخص زاروں قطار رونے لگتا ہے، رات کے پہر میں اسے نیند نہیں آتا۔ اب جیسے ہی اس شخص کی ماں نے دیکھا کہ جو بیٹا اپنے دن بھر میں بھر پیٹ کھانا کھاتا تھا، دیکھیں آج وہ بیٹا ایک روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لیے گوارا نہیں کرتا۔ آخر یہ بات ہو کیا گیا ہے؟ کچھ دنوں سے میرا بیٹا عجیب و غریب معاملہ کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی اس اب جیسے ہی وہ شخص نے اپنی رات کا پہر کو سو نہیں پایا، اب وہ شخص رات کے پہر کو سو نہیں پایا، جیسے ہی رات کو پوری رات اپنی چھت کے اوپر چڑھ کر ٹہلنے لگتا ہے، چھت کے اوپر چڑھ کر ٹہلنے لگتا ہے۔ اب
वो نہیں سو پاتا ہے، نہ ہی وہ بچہ کھا پاتا ہے، نہ ہی وہ اچھا سے سو پاتا ہے، نہ ہی وہ اچھا سے کھا پاتا ہے۔ ایک ہی یاد اپنی پیر کی یاد میں رولاتا ہے، اپنی پیر کی یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسے ہی اب اس شخص نے آ کر اپنی ماں سے عرض کیا، کہا کہ اے میری ماں جان، اے میری امی جان، جاؤ نا میرے پیر کے پاس، جاؤ نا میرے پیر کے پاس، اور کہنا کہ میرا بیٹا بہت زیادہ زار و قطار رو رہا ہے، اور کہنا کہ میرا بیٹا بہت زیادہ پریشان ہے، اور کہنا کہ میرا بیٹا آپ کے بغیر دور نہیں رہ سکتا۔ اب اتنا کہنے کے بعد آپ کے بغیر دور نہیں رہ سکتا۔ اب جیسے ہی اس بیٹے کے ماں نے خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچا، خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچنے کے بعد خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے میری شخص آنے والی، کیا بات ہے، کیا پیغام لے کر آیا ہو؟ خواجہ غریب نواز کو یہ بخوبی معلوم تھا، لیکن پھر بھی سوال کیا کہ آنے والے شخص کیا سوال ہے، تیرا سوال بتاؤ۔ اب اس شخص نے کہا کہ میرا بیٹا 3 دن آپ جو چھٹی دے کر بھیجے ہو، لیکن آج 2 دن ہو گیا ہے، میرا بیٹا بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا، میرا بیٹا ٹھیک سے سو نہیں پا رہا ہے، میرا بیٹا اچھا سے رہ نہیں پا رہا ہے۔ اب اسے ایک ہی یاد آپ کی یاد میں رولا رہا ہے۔ آپ ایک مرتبہ، اس ماں کی دعا ہے، اس ماں کی التجا ہے، اس ماں کا آگرہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کو بلا لیجئے، میرے بیٹے آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ کے بغیر کھا نہیں سکتا، آپ کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اب جیسے ہی اتنا سنا، میرے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اے شخص چلو ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو تم بلا لو، اپنی بیٹی کو تم بلا لو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص نہیں، وہ سوال یہاں سے اٹھتی ہے، اپنے بیٹے کے پاس پہنچا، اپنے بیٹے کو لے کر خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچا۔ اب جیسے ہی اس مرید کا جیسے ہی نظر پیر کے پاس پہنچا، اس مرید کا جیسے ہی نظر پیر کے پاس پہنچا، پیر بھی مسکرانا شروع کیا، مرید بھی مسکرانا شروع کیا۔ اب دونوں جیسے ہی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، خوشی کے مارے مچل جاتا ہے۔ اب وہ شخص رونے لگتا ہے،